مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ انوری بیگم انوری فاطمہ اور مولانا شوکت حسین سندرالوی جو میرے بھائی تھے کل جو دنیا سے چلے گئے، اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط محمد وآل بيته الطيبين إلى أرواح المنظورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ قابل قدر جناب مولانا نقوی صاحب و مؤمنین و مومنات، شب شہادت صادق آل محمد ہے۔ ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں آج کی اس مجلس کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے امتیازات صادق آل محمد۔ آج ہم وہ امتیازات بیان کریں گے اپنے چھٹے امام کے کہ جو اولین و آخرین میں صرف ان کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور سے ان کا ربط نہیں۔ ان امتیازات میں پہلا امتیاز یہ ہے، آل محمد سارے کے سارے صادق ہیں، مگر صادق آل محمد کل ایک ہے۔ نبیوں میں صادق لقب پایا حضور نے، مگر وہ بھی صادق آل محمد نہ کہلائے۔ صادق اور امین ہیں، صادق آل محمد نہیں۔ کسی خاندان میں اگر کچھ لوگ بدصورت ہوں اور کچھ خوبصورت ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب بدصورتوں میں خوبصورت ہے۔ کسی خاندان میں کچھ
احمق ہوں اور کچھ عقل مند ہوں، تو کہا جا سکتا ہے کہ احمقوں میں سے یہ عقل مند ہیں۔ کچھ خاندان میں اگر کچھ جھوٹے ہوں کچھ سچے ہوں تو ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تین امتیاز ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ جس خاندان بنی ہاشم کی ہر فرد حسن کے معراج پہ تھی، وہاں قمر بنی ہاشم کہلایا ام البنین کے لال نے۔ جس خاندان بنی ہاشم میں عقل و خرد میں کمال پہ تھے سارے افراد، وہاں عقیلہ بنی ہاشم کہلایا فاطمہ کی بیٹی زینب نے۔ اور جس خاندان میں ہر فرد ہی صادق تھا، اس میں صادق آل محمد کہلوایا امام جعفر۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ پہلی خصوصیت ہے ہمارے چھٹے امام کی۔ صادق لقب ہے امام کا اور نام ہے جعفر۔ ویسے تو القاب اور بھی ہیں، صابر بھی، امام کے القاب میں صابر بھی ہے۔ جو مشہور ترین لقب ہے وہ صادق۔ ابو اسماعیل اور ابو عبداللہ کنیتیں ہیں، کیونکہ عبداللہ بھی ایک فرزند تھے، اسماعیل بڑے فرزند تھے۔ امام کے 7 فرزند تھے، 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ کل اولاد امام کی 10 تھی۔ انہی میں ایک محمد دیباج بھی ہیں، جو ایران کے اندر ان کی نسل ہے، ان کو دیباجی کہا جاتا ہے، دیباجی۔ وہ حضرت محمد ابن جعفر کی اولاد میں سے ہیں، فرزند ہیں، جن کی اولاد کو محمد دیباجی کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کا جو نام نامی ہے وہ ہے جعفر، اور جعفر کہتے ہیں جنت کی نہر۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام جعفر ہے، اور جنت مآب گھر میں بھی صرف ایک ہی جعفر ہے۔ اگرچہ اس خاندان میں محمد ریپیٹ ہوئے، اس خاندان میں علی ریپیٹ ہوئے، اس خاندان کے اندر حسن ریپیٹ ہوئے، مگر کچھ نام ایسے ہیں ان ہستیوں میں سے کہ جو ریپیٹ نہیں ہوئے۔ نہ تو فاطمہ ریپیٹ ہوا معصومین میں، نہ حسین ریپیٹ ہوئے، نہ جعفر ریپیٹ ہوئے، نہ موسیٰ ریپیٹ ہوئے۔ جو ریپیٹ نہیں ہوئے ان میں ایک نام نامی ہے جعفر۔ ایک صاحب ہیں جو دربار کے شاعر ہیں، وہ ہمیشہ ہر ایک کی مدد سرائی کرتے اور پیسے لیتے تھے۔ ایک دفعہ امام نے ان سے کہا کہ تم سب کی تعریف لکھتے ہو، ہماری تعریف کیوں نہیں لکھتے؟ تو اس نے کہا انت یا جعفر فوق المدح والمدح عنا انما الاشراف ارض ولہم انت سماء۔ مجھ جیسے خاکی انسان میں کیا جرأت کہ میں آپ جیسے افلاکی کی، آسمان والے کی تعریف کروں، اس لیے کہ کائنات کے اشراف کو جمع کیا جائے تو وہ زمین بنتے ہیں اور آپ ان سب کا آسمان کہلاتے ہیں۔ تو معصومین میں کسی اور کا نام جعفر نہیں گزرا۔ غیر معصومین میں جعفر طیار گزرے ہیں، جعفر طواب گزرے ہیں، معصومین میں جعفر صرف آپ ہیں۔ 1,24,000 انبیاء ہوں، فرشتے ہوں یا امام ہوں، جعفر نام صرف معصومین میں آپ ہی کا خاصہ ہے، جیسا کہ صادق آل محمد آپ ہی کا خاصہ ہے۔ تیسرا امتیاز امام علیہ السلام کا، اس پر ذرا خاص توجہ فرمائیے۔ انشاءاللہ کل خطبہ جمعہ میں امام کی تعلیمات پر گفتگو ہوگی۔ اس ٹاپک کو آج ہم ٹچ نہیں کریں گے، جو ایجوکیشن امام نے دی اس کے اوپر کل خطبہ ہوگا، مگر آج کی حد تک کچھ امتیازات ایسے گنوانے ہیں کہ معرفت بھی امام کی ہو جائے، اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں امام کا جو لائف سٹائل ہے اس کو ہم کس طرح اپلیکیبل بنائیں، اس کی آشنائی بھی ہو جانی چاہیے۔
امام علیہ السلام کی تیسری خصوصیت پر ذرا خاص توجہ فرمائیے گا. آدم علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں تھی، وہ صاحب شریعت نہ تھے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ اولي العزم بھی نہ تھے. پہلی شریعت جو آئی حضرت نوح کی، پھر دوسری ابراہیم کی، تیسری موسیٰ کی، چوتھی عیسیٰ کی، پانچویں ہمارے رسول کی. کل کائنات میں 5 شریعتیں آئیں، کوئی اور چھٹی شریعت نہیں گزری. شریعتیں ٹوٹل 5، دین ایک ہے، شریعتیں 5. مگر عجیب بات یہ ہے کہ آدم سے لے کے مہدی تک شریعت کی جو کمپائل شیپ ہوتی ہے، جس کو فقہ کہتے ہیں، اس کی نہ نسبت آدم سے ہے، نہ نوح سے ہے، نہ ابراہیم سے ہے، نہ اسماعیل سے ہے، نہ اسحاق سے، نہ یعقوب سے، نہ یوسف سے، نہ الیاس سے، نہ ذوالکفل سے، نہ موسیٰ سے، نہ عیسیٰ سے. نہ ہی فقہ محمدیہ کہیں ہم نے پڑھی ہے، نہ فقہ علویہ کہیں ہے، نہ فقہ فاطمیہ ہے، نہ فقہ حسنیہ ہے، نہ فقہ حسینیہ ہے، نہ فقہ سجادیہ ہے، نہ فقہ باقریہ ہے، نہ فقہ کاظمیہ ہے، نہ فقہ رضویہ ہے، نہ فقہ جوادیہ ہے، نہ فقہ نقیہ ہے، نہ ہی نقویہ، اور نہ ہی فقہ عسکریہ ہے، نہ فقہ مہدویہ ہے. اگر فقہ ہے تو صرف جعفر صادق کی فقہ جعفریہ. گویا فقہ صرف منسوب ہے امام جعفر سے، کسی اور سے فقہ کی نسبت نہیں. یعنی ساری شریعتوں، سب کے استنباط جتنے اکٹھے کیے جائیں تو سب کا مرکب بنتا ہے فقہ جعفریہ. تبھی تو امام علیہ السلام نے جب کسی نے کہا کہ آپ نے تو ایسے علوم دے دیے ہیں کہ صفحہ ہستی کو آپ نے کمپائل کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا عندنا علم ما کان و علم ما یکون. ہمارے پاس کریشن آف یونیورس سے لے کر قیام قیامت تک ہر شے کا علم موجود ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کیا ہو چکا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے آپ کی چوتھی جو خصوصیت ہے وہ آپ کی یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی کی نسبت کسی معصوم کی طرف سوائے امام کے اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ کسی نبی کا بھی نہ تھا، کسی امام کا بھی نہ تھا جتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہمارے چھٹے امام کا تھا. اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے. بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے. امام نے خود کو ان کی لڑائی میں انوالو نہیں کیا، اور آپ نے شاگرد تربیت کیے. اس کا سیٹ بیک یہ پہنچا کہ بنی عباس کا جو بھی گورنر، جو نمائندہ اس شہر میں جاتا، جس شہر یا صوبے میں ان کی حکومت قائم ہونے لگتی تھی، تو سب سے پہلی پریشانی یہ ہوتی کہ قال رسول اللہ، قال امیر المؤمنین، قال الحسن، قال الحسین، قال علی بن الحسین، قال محمد بن علی، قال جعفر بن محمد کے قصیدے وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے شہر میں عام ہو چکے ہوتے تھے. گویا یہ ہمارے لیے ایپلیکیبل ہے کہ جب دشمن آپس میں لڑ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی لڑائی میں اضافہ فرمائے. جیسا کہ خود امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے، اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، یا اللہ ظالم کو ظالم سے ٹکرا دے. تو جب ظالم ظالم سے ٹکرا رہا ہو تو صادق آل محمد کا ماننے والا وہ ہے کہ جو علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کرتا ہے، ترویج کرتا ہے. گویا امام علیہ السلام نے جو اپنا انسٹیٹیوٹ قائم فرمایا، اگر آپ امام علیہ السلام کے فلک مقام شاگردوں کی فہرست دیکھیں تو اس میں جتنے مذاہب دنیا میں ہیں ان تمام کے تمام فرقوں اور مذاہب کے ائمہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو امام کے شاگرد دکھائی دیتے.
اور کمال یہ تھا امام علیہ السلام نے صرف علوم دین ہی پہ توجہ نہیں دی بلکہ علوم دنیا بھی. اگر آج پوری کائنات میں سسٹم دیکھیں سائنس کا تو جتنے سائنسز ہیں سارے کے سارے ان 400 تھیسس سے لیے گئے ہیں جو امام نے اپنے شاگردوں سے ڈکٹیشن کے ذریعے لکھوائے تھے. اصول و اربعہ میں اس لیے مغربی جرمنی سے نکلنے والے ایک تھیسس میں جس میں 25 مستشرقین نے ڈاکومنٹیشن لکھی تھی انہوں نے یہ لکھا کہ سپر مین ان اسلام کا درجہ حاصل ہے جعفر ابن محمد کو. اسلام میں سپر مین ظاہر ہے یہ تو مستشرقین نے لکھا ہے ان میں تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کی رائے ہے کہ اسلام میں اگر کوئی سپر مین ہے علم کی دنیا میں تو صرف جعفر ابن محمد. اور یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں بلکہ ساری دنیا کہتی ہے کہ شجاعت میں اگر کوئی سپر مین ہے تو علی ابن ابی طالب ہے, علم و دانش میں سپر مین ہے تو جعفر ابن محمد. البتہ یہ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہ سمجھی جائے کہ امام جعفر صادق حضور سے بھی بڑھ گئے یا مولا کائنات سے بڑھ گئے. بالکل اس کا سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح حضور کسی میدان میں نہیں لڑے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور لڑ نہیں سکتے تھے؟ حضور ضرور لڑ سکتے تھے مگر لڑے نہیں. اب جو حضرت علی علیہ السلام نے 84 جنگیں جیتی ہیں ان میں حضرت رسول پاک نے تو ایک جنگ بھی نہیں جیتی. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ درجہ حضور سے بڑھ جائے گا. ہمارے ہاں معصومین میں تقابل نہیں کیا جاتا, البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے ہمارے معصومین ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی دیتے ہیں. اگر شجاعت کی ڈیمانڈ ہو تو بہادری دکھائی جاتی ہے, علم کی ڈیمانڈ ہو تو علوم کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک نہ ایک سبجیکٹ میں کوئی صاحب ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اسکول کی حد تک تو 2-3 سبجیکٹ ایک ٹیچر پڑھا لیتا ہے. کالج میں جا کر کیمسٹری کا پروفیسر یا لیکچرر کبھی فزکس نہیں پڑھاتا, ہائیجین والا کبھی جیالوجی نہیں پڑھاتا, جغرافیہ والا کبھی تھیالوجی نہیں پڑھاتا, ایتھیکل سائنس والا کبھی زالوجی نہیں پڑھاتا, باٹنی والا کبھی انجینئرنگ نہیں پڑھاتا, الجبرا والا قرآنک سائنسز نہیں پڑھاتا. اس لیے کہ ایک نہ ایک چیز میں ایک شخص ایکسپرٹ ہوتا ہے. مگر عجیب بات ہے دنیا کی یہ واحد یونیورسٹی تھی کہ جس میں طالب علموں کی تعداد تھی 4000, سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے 40, استاد نہیں بدلتا تھا شاگرد بدل جاتے تھے. تو امام علیہ السلام کی جو یونیورسٹی ہے اس میں سے جو استفادہ دنیا نے کیا ہے اگر آپ اس پر توجہ کریں, ایک زمانے میں جب یہ بحث چھڑی تھی تو ہم نے بھی کافی اس پر ریسرچ کی تو ہمیں ایک بات عجیب پتہ چلی کہ جو یونیورسٹی کا سسٹم ہے ڈگریز کا, یہ امام صادق علیہ السلام سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. نہ بیچلر ڈگری ہوتی تھی, نہ ماسٹر کی, نہ ڈاکٹرل ڈگری. سب سے پہلے جو ان 3 ڈگریز کو انٹروڈیوس کرایا ہے وہ مدینہ میں جعفر ابن محمد نے کرایا ہے. امام علیہ السلام نے کرائٹیریا بھی بتایا باقاعدہ, اور ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو بیچلر اور ماسٹر اور ڈاکٹرل ڈگری بنتی ہے. گویا دنیا میں آج جتنا ڈگری کا ایویلویشن کا سسٹم موجود ہے یہ صادق آل محمد کے انسٹیٹیوٹ سے حاصل کیا. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا عہد طفولیت میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بزرگ کہتے تھے کہ جلدی جلدی داخلہ لے لیں کہیں اوور ایج نہ ہو جائیں.
اگر آپ کی ایج زیادہ ہو گئی بچپنے میں تو پھر آپ کو پہلی کلاس میں داخلہ نہیں ملے گا. تو ایج کا بیریئر بہت سارے ممالک میں آج بھی تعلیم میں مانے ہیں, اور آپ بڑے امپریس ہیں ویسٹ سے کہ جہاں پر یہ بیریئر ختم کر دیا گیا, بلکہ حضور کی بجائے کارسپانڈنس کے ذریعے بھی ڈگری دی جانے لگی. تو حقیقت یہ ہے سب سے پہلے کارسپانڈنس کے ذریعے جو ڈگری الاٹ کی ہے وہ امام جعفر صادق نے کی ہے, اور سب سے پہلے ایج کا بیریئر جو ہٹایا ہے وہ صادق آل محمد نے ہٹایا ہے کہ علوم کے لیے ایج کا بیریئر نہیں ہونا چاہیے. ذہانت بڑھاپے میں بھی چیک ہو سکتی ہے اور بچپنے میں بھی کھوئی جا سکتی ہے. تو گویا یہ امام علیہ السلام کی جو یونیورسٹی تھی, جو ایک امتیاز ہے چوتھا امام کا, یہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے کہ امام علیہ السلام کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ تمام علوم کو یکجا کر کے ہم دیکھتے ہیں. مثلا علم النجوم ہے, ایسٹرانومی, ایسٹرالوجی, یا علم رمل ہے, علم جفر ہے. ان تمام علوم میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو علوم غریبہ کہا جاتا ہے, مگر یہ سارے کے سارے علوم امام علیہ السلام کے انسٹیٹیوٹ سے دنیا کو بتائے گئے. حتیٰ کہ ان علوم کا جو توڑ تھا, امام نے یہ بھی بتایا, یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ایسے نہ ہو کہ ہر امام کا چاہنے والا نجومی بننے کی کوشش کرے, یہ بھی ہوتا ہے علم رمل میں مہارت. امام نے فرمایا کہ یہ واجبی سے علم ہے, ان میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہ کرو, اتنے سیکھ لو کہ ان علوم کی وجہ سے کوئی تم پر رعب نہ جتلا سکے. تم اپنے مسائل کے حل کے لیے علوم غریبہ سے نہیں بلکہ محمد و آل محمد سے مدد طلب کرو. اس لیے ان علوم غریبہ کا بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی شخص ہمیں مرعوب نہ کر سکے. امام علیہ السلام نے ہر اعتبار سے اس یونیورسٹی میں جو سب سے پہلی ایکسپیریمنٹس کے لیے لیب بنی, پہلی لیبارٹری, وہ مدینہ منورہ میں امام علیہ السلام نے خود بنوائی. 3500 طلبہ امام کی یونیورسٹی میں حضوراً پڑھتے تھے, اور 500 طلبہ کورسپونڈنس کے ذریعے کسب فیض کرتے تھے. اور کمال یہ تھا کہ دشمنوں نے بھی ایک بات یہ لکھی کہ 3500 افراد کا, 3500 افراد کا کھانا امام صادق کے بیت الشرف سے ڈیلی بیسس پہ آتا تھا. امام نے کبھی ڈونیشن نہیں لیا اپنی یونیورسٹی کے لیے, بلکہ اپنے آباء و اجداد کے باغات میں سے, اور جو لینڈ تھی آباء و اجداد کی, اس لینڈ میں سے ساری کفالت کی. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر سارا فدق مل جاتا تو پوری دنیا یونیورسٹی بن جاتی. تھوڑا سا فدق ملا ہے تو صادق آل محمد کی یونیورسٹی چل گئی. امام علیہ السلام کے شاگردوں کی اگر آپ ڈیٹیل جا کے دیکھیں تو ان میں ایک صاحب تو بڑے مشہور ہیں, جنہوں نے فرمایا تھا لولا السنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال امام صادق کی خدمت میں شرف تلمذ حاصل نہ کرتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اب دیکھیے, ہاں امام اعظم جو کہ نعمان ابن ثابت الکوفی, جو امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں, جو پہلے امام ہیں اہل سنت کے, انہوں نے کسب فیض کیا ہے امام کی خدمت میں. تو ابھی ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے, ہمارے ایک مفتی صاحب تھے, وہ ہمارے پاس ایک جگہ, ہمارے میئر ہمیشہ ہر سال ایک روزہ افطار کراتے تھے. تو میئر صاحب نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے, تو میں نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہوا. تو میں نے 15 منٹ کے بعد روزہ کھولا, اور وہ مفتی صاحب 15 منٹ پہلے روزہ کھول چکے تھے. جب ہم چائے پینے بیٹھے تو میئر کی موجودگی میں مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اسلامی طریقے سے روزہ نہیں کھولا. میں نے کہا وہ تو چھوڑ دیں,
اسلامی یا غیر اسلامی کی بحث تو میئر کے سامنے نہیں، وہ تو بعد میں ہی کریں گے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے بتائیے کہ جو اوبیڈینٹ شاگرد ہوتا ہے اگر وہ استاد کے گھر میں 2 سال رہے تو وہ روزہ استاد کے ٹائم کے مطابق کھولے گا یا اپنے ٹائم کے مطابق؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ 2 سال تک تو ہمارے امام صاحب نے بھی آپ کے بزرگ اور آپ کے امام کے طریقے پہ روزہ بھی کھولا بلکہ نماز بھی پڑھی۔ تو میں نے کہا چلیے کم از کم 2 سال تو زندگی میں ہاتھ کھول کے پڑھ لیجئے، تبھی تو آپ مفتی اہل سنت شمار ہوں گے۔ تو امام علیہ السلام کے پاس نہ تو ہاتھ باندھ کے نماز کبھی پڑھی امام کے پاس 2 سال میں، اور نہ کبھی اس طریقے سے روزہ کھولا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اعظم امام جعفر صادق کے مذہب کو حق و حقانیت تصور کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں مثلا ایک زرارہ ابن آیون ہے، ایک محمد ابن مسلم ہے، ایک آبان ابن تغلب ہے، ایک صفوان ہے وغیرہ۔ ان میں سے آپ اندازہ فرمائیں کہ امام نے ایک ہوم ورک دیا۔ ہمارے ہاں ہوم ورک کا رواج بہت کم ہے، ایران کے جو علماء ہیں وہ ہوم ورک دیتے ہیں باقاعدہ۔ مثلا آج کی جو مجلس ہے اس میں ہوم ورک دیں گے اور کہیں گے کہ یہ چیزیں آپ پڑھیے اور پڑھ کر آئندہ سیشن میں جب ملاقات ہو تو ذرا نوٹس بتائیے کہ آپ نے مثلا صادق آل محمد کے بارے میں امام کے بیٹوں کے نام لکھ کے لائے، امام کی بیٹیوں کے نام لکھ کے لائے، امام کا ولادت کا سن، امام کی شہادت کا سن، تاریخ کو لکھ کے لائے، اور امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے 40 شاگردوں کے نام لکھ کے لے آئے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا ایران اور عراق کے علماء کا، خاص طور پہ ایران کے علماء۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اگر خطیب یا عالم غیر حاضر بھی ہو جائے تو کم از کم 40-50 لوگ اسٹینڈ بائی میں ہوتے ہیں کہ اگر عالم کو لیٹ ہو گیا، عالم اگر ٹریفک میں پھنس گیا تو ایک تقریر بہترین وہ کر سکتے ہیں، وہ اتنے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ سے بلکہ میں گزارش کروں گا آج کی تقریر میں کہ ذرا ہوم ورک کے طور پر بھی آپ کچھ چیزوں کو ذہن نشین فرما لیا کریں۔ جیسے اماموں کی اولادیں ہیں، ہمارے اماموں کی مثلا جعفری سادات، شیرازی سادات کہاں کہاں آباد ہیں، امام صادق آل محمد کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں کہاں کس کس ملک میں آباد ہیں، ان کی کل تعداد کتنی بنتی ہے، ان میں اعیان الشیعہ کتنے گزرے ہیں، ان میں مجتہد کتنے گزرے ہیں، ان میں مراجع کتنے گزرے ہیں۔ اب اس قسم کا ہوم ورک اگر کر لیا جائے تو کم از کم امام علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کے جو فٹ سٹیپ ہیں قیامت تک ان کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جوانوں کو ایسے جو ایشوز ہیں ان میں ہوم ورک دینا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام ہوم ورک دیتے تھے۔ مثلا امام نے کچھ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد فرمایا ہوم ورک یہ ہے کہ اس کو ڈگری ملے گی رجل العلم کی، متبحر العلم کی، کہ جو تھیسز لکھ کے لے آئے گا میرے اس سیمسٹر سے ماخوذ جو میں نے تمہیں پڑھایا ہے۔ آج سیمسٹر ختم ہو رہا ہے تو ایک طالب علم نے پوچھا کہ سرکار بتائیے کتنے تھیسز لکھنے چاہیے؟ کہا کہ کچھ تھیسز لکھ کے لے آئے تو آپ کو ڈگری الاٹ کر دی جائے گی۔ وہ چند مہینوں میں 150 کتاب لکھ کر لے آئے۔ ذرا غور فرمائیے امام علیہ السلام کے شاگردوں کا کیا عالم ہوتا تھا، کس قدر وہ ذوق رکھتے تھے علم کے ساتھ۔ مثلا ایک مرتبہ امام نے ہوم ورک دیا کہ حافظے کا امتحان لینا ہے، تب ڈگری ملے گی۔ میرے جد کی حدیثیں یاد کر کے آؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا سرکار کتنی حدیثیں یاد کریں؟ کہا کچھ کر کے آؤ۔ وہ صاحب جو پلٹے تو امام نے پوچھا کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کہا آپ کے جد کی رسول کی 30,000 حدیثیں یوں یاد ہیں کہ وقت کے محمد کے سامنے 30 کی 30,000 پڑھ سکتا ہوں، جس طرح حافظ قرآن آیات قرآن پڑھتا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا آپ کی خدمت کے تھوڑا سا ہوم ورک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 30,000 آپ کریں، ایک 30 تو کم از کم یاد ہو، 30 حدیثیں زندگی میں۔ بلکہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 40 حدیثیں، من حفظ من امتی 40 حدیثا،
حشرہ اللہ یوم القیامت فقیہا، جو 40 حدیث یاد کر لے میری امت میں سے، حضور نے فرمایا اس کو قیامت کے دن اللہ مجتہد کے ٹائٹل سے اٹھائے گا۔ یہاں تو مجتہد بننا بڑا مشکل ہے، 40 حدیثیں یاد کر رہے، وہاں فقیہ اہل بیت کے ٹائٹل سے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو امام کا ایک تفاخر تھا اسے بھی سن لیجئے۔ امام علیہ السلام فخر کرتے تھے اپنے شاگردوں پر، فرماتے تھے یا آبان ابن تغلب اجلس فی دہلیز المسجد وافت الناس انی احب فی شیعتی مثلک۔ اے آبان تغلب کے بیٹے، تم مسجد کے صدر دروازے پہ بیٹھ جایا کرو اور ہم آل محمد کے فتوے ہمارے چاہنے والوں کو بیان کیا کرو۔ ہمارا دل خوش ہوتا ہے جب ہمارے شیعوں میں ہمارے فتووں کو تم نقل کرتے ہو۔ گویا امام علیہ السلام آج بھی یہی فرما رہے کہ جو شیعہ علی کے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علوم آل محمد کو دیگر شیعوں تک پہنچائیں۔ امام کو خوش کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ امام کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، اس سے آگے میں آج کی حد تک نہیں جاؤں گا۔ بس ایک امتیاز رہ گیا، ایک روایت رہ گئی۔ روایت یہ ہے کہ کچھ اصحاب ساتھ ہیں شاگرد امام کے، ایک بستی سے امام گزرے، وہ بستی تھی ساری معاندین کی، یوں سمجھ لیں ISIS کی، داعش کی بستی، ساری سپاہ صحابہ القاعدہ طالبان کی بستی، اس زمانے کے جو طالبان تھے۔ ظاہر ہے یہ طالبان تو اسی کا تسلسل ہے خاندان یزید کا۔ تو امام علیہ السلام جب وہاں بستی سے گزرے، امام نے بتایا اپنے شاگردوں کو کہ اس بستی میں کوئی بھی ہمارا چاہنے والا نہیں، سب ہمارے دشمن۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، امام نے کہا اللہم اجمعہم فی ہذہ القریہ، یا اللہ ان کا رزق اسی بستی میں لکھ اور ان کو بستی سے نہ اٹھا، ان میں سے کوئی باہر نہ جائے۔ اگلی بستی میں پہنچے، وہاں کوئی ایک داعش کا نہ تھا، سارے ہی اپنے مومن تھے۔ وہاں امام نے چوک میں کھڑے ہو کر دعا کی اللہم فرقہم فی انحاء العالم، یا اللہ ان میں سے ایک بھی بستی میں نہ رہے، یہ سارے دنیا میں پھیل جائے۔ شاگرد گھبرا کے پوچھنے لگے سرکار یہ دعا الٹ ہو گئی۔ یہ آج یاد رکھ لیجئے، جب امام زمانہ آئیں گے تو چاہنے والے یہ امام کو بھی کہیں گے کہ لگتا ہے سرکار یہ ایشو الٹ ہو گیا ہے۔ جب امام کہیں گے یہ غیر ضروری منارے ونارے ہٹا دو، ان کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ہم نے اتنی مشکل سے سٹی سے اجازت لی تھی، اس دن کے لیے تھوڑی اپروول نہیں تھی کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہمارا یہ نام و نشان ہی ان چیزوں کا مٹا دیں گے۔ تو یہ ذہن نشین رکھ لیجئے، ہمیں جذبات کا غلام نہیں امام کا غلام ہونا چاہیے۔ آلموسٹ ہم جذبات کے غلام ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کلام الامام امام الکلام۔ اس زمانے کے اتنے متباہر شاگرد امام کی بات کو سمجھ نہ سکے۔ امام نے فرمایا امام کا کلام، کلام امام امام الکلام ہوتا ہے، تمہیں کیا خبر؟ ہم نے اپنے معاندین مخالفین کے لیے وہ دعا کیوں کی، اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ دعا کیوں کی؟ کہا سرکار فلسفہ بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان میں کوئی بھی مومن نہ تھا، ہم نے چاہا بستی میں سے کوئی نہ نکلے، اس لیے کہ عناد اور بغض کا گند یہیں پہ محفوظ رہے، کائنات اس سے محفوظ ہو جائے۔ اور یہاں پر کیونکہ سارے اپنے تھے، ہم نے کہا بار الہا ان کا رزق دنیا کے مختلف اطراف و اکناف میں پھیلا دے، تاکہ دنیا بھر کے اندر گلی گلی کے اندر ہمارے جد کا کلمہ پڑھا جانے لگے۔ تو میں اور آپ بچپن میں تو کم از کم میں تو یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں امریکہ آؤں گا، کیونکہ میں ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن بیچاروں کی پنجابی بھی ٹھیک نہیں، اردو تو اردو رہی۔ مجھے تو بالکل یقین نہ تھا کہ میں 5 میل باہر بھی جاؤں گا، میں بھی آ گیا ہوں یہاں۔
اور آپ بھی ماشاءاللہ آ گئے ہیں تو ایسے نہیں آئے، ہمیں دعائے صادق آل محمد لے کر آئی ہے. ہمیں امام نے اپنا سفیر بنایا ہے. سفیر کا کام ہوتا ہے اپنے لارڈ کی پالیسی کا ہر وقت اعلان کرتا رہے. اس لیے آپ نے اپنے امام کے میسج کو عام کرنا ہے. امام کا ایک میسج سن لیجیے، فرماتے ہیں من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیشکر امہ. جو ہمارے فضائل کی خنکی اپنے دل میں محسوس کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے بابا کے حق میں خیانت نہیں کی. وہ مائیں وہی مائیں کہلانے کی حقدار ہوتی ہیں کہ جو اولادوں کو ولایت علی اور عزاداری حسین سکھائیں، ائمہ کی معرفت سکھائیں. پانچواں امتیاز امام کا یہ ہے کہ امام عزاداری حسین کے پروموٹر تھے. ابو بصیر کے جملے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، مجلس حسین ہو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا، امام بھی رو رہے تھے، اور بھی لوگ شرکائے مجلس تھے. دوران مجلس امام علیہ السلام نے میری طرف مخاطب ہو کے کہا کہ لماذا ما تبکی لجدی الغریب. ابو بصیر، میرے غریب دادا حسین پہ تجھے رونا نہیں آ رہا؟ میں نے کہا مولا انظر الی عینایا اب کی بکاء شدیدا. آپ دیکھیں تو صحیح میری آنکھوں کی طرف، برسات آنسوؤں کی جاری ہے. مولا میں تو رو رہا ہوں. فرمایا ابو بصیر یہ رونا ہمیں قبول نہیں. اچھا، اب دیکھیے امام علیہ السلام نے ایجوکیٹ کیا، ہمیں ٹرین کیا، رونا بھی بتایا. سبحان اللہ، یہ رونا ہمیں قبول نہیں. تو مولا کون سا رونا قبول ہے؟ ابو بصیر میرے جد حسین کی مجلس میں یوں رویا کرو جیسے میری دادی فاطمہ جنت میں روتی. کیسے روتی ہے مولا؟ آپ کی دادی کیسے روتی ہے؟ فرمایا جنت میں میری دادی اپنا ہاتھ سینے پہ مارتی ہے اور کہتی ہے ہائے غریب، ہائے مظلوم. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. امام علیہ السلام نے گویا عزائے حسین کا پیٹرن بھی بتا دیا. ایک جملہ اور سن لیجئے. ایک صاحب ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، ان کا نام ہے فضیل ابن یسار. یہ بھی صحابی ہے. فضیل کا طریقہ یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں زیادہ وقت امام کے بیت الشرف میں گزارتے. کبھی کھانا بھی امام کے ساتھ تناول کر لیتے، نماز بھی وہیں پڑھ لیتے. 24 گھنٹے گزر گئے، فضیل امام کے گھر نہیں آئے. جب اگلے روز حاضر خدمت ہوئے تو فرزند رسول نے پوچھا این کنت بالامس یا فضیل، یسار کے بیٹے فضیل کل کہاں تھے؟ مولا کان فی بیتی مجلس للحسین، میرے گھر میں حسین غریب کی مجلس تھی، اس لیے میں حاضر خدمت نہیں ہوں. اب ذرا وزن کریں مجلس حسین کا، یعنی امام صادق کی خدمت میں حاضری اور مجلس حسین کا اہتمام، یہ ہم پلہ ہے. میرے گھر میں حسین کی مجلس تھی، میں حاضر خدمت نہیں ہو سکا. فرمایا لماذا ما دعوتنی، تو نے مجھے کیوں نہیں بلایا مجلس میں؟ عجب جملے ہیں روایت کے. عرض کرتا ہے مولا کلما دعوتک کنت باقیا لیلا ونہارا، میں نے جب بھی آپ کو بلایا ہے نا مولا، میں نے دیکھا کہ آپ پانی پیتے ہیں تو روتے ہیں،
آپ کھانا کھاتے ہیں تو روتے ہیں, آپ راستہ چلتے ہیں تو روتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے آپ روتے ہیں. رات دن میں نے آپ کو روتے دیکھا, اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ آپ کو اذیت ہو, زحمت ہو. فرماتے ہیں اتزامو ما کنت موجودا فی مجلس بیتک لجدی الحسین, تم کیا گمان کرتے ہو تمہارے گھر کی مجلس میں میں موجود نہیں تھا؟ عرض کرتے ہیں مولا ما دعوتو کا, میں نے تو آپ کو نہیں بلایا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم اہل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. شب شہادت ہے ماشاءاللہ, اس ادارے کی بنیاد بھی امام صادق کے نام پہ ہے. حق ہے امام کو ایسے ہی رونا. مولا میں نے تو آپ کو نہیں بلایا. امام کا جملہ عجیب ہے. امام فرماتے ہیں مالی الاحتیاج للدعوت لمجلس جدی الحسین, مجھے حسین غریب کی مجلس میں دعوت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم ہو جائے کہ مجلس ہو رہی ہے میں پہنچ جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو مولا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا, آپ کہاں بیٹھے تھے؟ کہ جہاں مجلس غریب میں آنے والوں نے جوتیاں رکھی تھی, میں جوتیوں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. مولا حجرے میں اندر کیوں نہیں آئے؟ کہ لحرمت جدتی فاطمہ جزاک اللہ اجرکم اللہ. بس مجلس ہو گئی. دو کے دو جملے اور کہنے. ایک جملہ تو یہ عرض کرنا ہے عزیزوں کہ جو زہر منصور دوانقی نے ہمارے چھٹے امام کو دلوایا اس کا نام ہے زہر ہلاہل. اگر ایک چٹکی دریا میں ڈال دی جائے تو مچھلیاں مر جاتی ہیں. یہ زہر دلوایا, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے سادے کے آل محمد کے باہر آئے. میں قربان جاؤں مولا, پھر بھی آپ کو موسیٰ کاظم نے غسل دیا, کفن پہنایا, بقیع میں دفن کیا. مولا آپ کو کفن بھی مل گیا, آپ کی لاش بھی اٹھ گئی, مگر کیا کہنا موسیٰ بن جعفر کا کہ جس کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. مولا آپ کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا, مگر پھر بھی آپ کے زیور بھی زنجیر بھی اتر گئے. سلیمان نامی شخص نے آپ کو کفن بھی دیا, آپ دفن بھی ہو گئے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, کوئی نہیں تھا کربلا میں جو حسین غریب کو غسل دیتا, حسین کو کفن پہناتا. تپتی ریتی پر 3 دن تک حسین غریب کا لاشا پڑا رہا. آخری جملہ التباس دعا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجلس قبول ہے. جتنے شرکائے مجلس ہیں, آج امام صادق کی خدمت میں گزارش کروں گا مولا آپ یہ ہدیہ آنسوؤں کا اپنے غلاموں کنیزوں سے قبول کیجئے, اور ان آنسوؤں کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو, آپ کے مذہب پہ ہمارا خاتمہ ہو, منظورین کو شفا نصیب ہو. اللہ اکبر. اور جتنے مجلس میں دور نزدیک سے مومنین مومنات آئے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو, ان کی اولادیں سلامت رہے, ان کے گھر آباد و شاد رہے. اللہ اکبر. ایک کا ایک جملہ میرے عزیزوں, جب میں پہلی مرتبہ ایران گیا طالب علمی کے زمانے میں, اور میں نے غریب الغرباء کا روضہ دیکھا, ہمیشہ پڑھا تھا السلام علیکم یا غریب الغرباء. میں نے جب 35 کلومیٹر دور سے طلائی گنبد چمکتا ہوا دیکھا تو میں نے کہا مولا کسی زمانے میں آپ غریب ہوں گے, آج تو آپ غریب نہیں ہیں. پھر میں نے سنا تھا مولا علی بڑے غریب ہو گئے تھے, کنویں میں منہ ڈال کے کہتے تھے اے کنواں فاطمہ کے بعد میرا کوئی نہیں رہ گیا. مگر جب میں نے مولا کا روضہ دیکھا, بھیڑ دیکھی, میں نے
نے کہا مولا کبھی آپ غریب ہوں گے، آج آپ غریب نہیں۔ عسکریین کے روضے پہ ازدحام دیکھا، کاظمین کے روضے پہ، میں نے کہا آج آپ غریب نہیں۔ پھر میں نے سنا تھا، پڑھا بھی تھا کہ حسین عاشور کی عصر میں بڑے غریب ہو گئے تھے۔ حسین نے تو غربت کا استغاثہ بھی کیا تھا، کوئی ہے میں غریب کی مدد کرنے والا، مگر جب میں نے امام کے روضے پہ ہزاروں عزادار دیکھے، میں نے کہا مولا آج آپ بھی غریب نہیں، مگر جب میں پہلی مرتبہ مدینے گیا اور میں جنت البقیع میں گیا، میں نے کہا دنیا میں اگر کوئی غریب ہے، حسنین کی ماں حسن مجتبی سید سجاد باقر العلوم صادق آل محمد، جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں، جن کی قبروں پہ چراغ بھی نہیں۔ ماتم حسین، حسین 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 جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا حاضی۔ جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، تجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں سوکھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سے کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا، تجھ سے دارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پہ جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرس دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سے چنی میں
میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیا کہوں شعر میرے وردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہ ہم پہ ہنسی تو نایا غازی جب ردا سے سچنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی سنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آتی ہے مختل کی طرف دیکھا ہے کیوں سوئے نجف کیا اس کا دادا ہے علی کیا اس کا دادا ہے علی یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آتی ہے جو روتی ہوئی آتی ہے جو روتی ہوئی صدموں سے جان کھوتی ہوئی قدموں سے جان کھوتی ہوئی پڑھتی ہوئی ناد علی پڑھتی ہوئی ناد علی پڑھتی ہوئی ناد علی یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کیوں رو کے جا دیتی ہے یہ کیوں رو کے جان دیتی ہے یہ
کیوں سسکیاں لیتی ہے یہ، کیوں سسکیاں لیتی ہے یہ، کیا مر گیا اس کا کوئی، مر گیا اس کا کوئی، کیا مر گیا اس کا کوئی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، کانوں سے کیوں خون ہے رواں، کانوں سے کیوں خون ہے رواں، اف یہ تماچوں کے نشان، یہ تماچوں کے نشان، یہ ظلم اور یہ کم سنی، ظلم اور یہ کم سنی، یہ ظلم اور یہ کم سنی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، حسین 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 اللهم صل جزاک آغا